عمل بڑھے گا. تو یہ فرمایا کہ وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو بھی آگے بھیجو گے اپنی ذات کے لیے، من خیر کوئی سی بھلائی، تجدوہ ہو پاؤ گے اسے، عند اللہ اللہ کے ہاں، ضائع نہیں ہوتی. ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس پر بصیر ہے. ہم نہیں سمجھتے میرا عمل کتنے درجے کا، اللہ سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے. کیونکہ ہم تو اپنے خیال سے نیک ہی نیک ہیں، اللہ کو پتا ہے کہ کیا اوقات ہے تمہاری، اللہ کو پتا ہے. ہم نے تو اپنے خیال سے بہت ہی اچھی نماز پڑھی، اللہ کو پتا ہے قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس قابل بھی تھی یا نہیں کہ قبول کرے. تو اس لیے نیت کی صفائی، نیت محنت سب سے زیادہ نیت پر ہو کہ میری نیت سنورے، کوئی مجھ سے ستا ہوا نہ اور مجھ سے دل آزاری نہ ہوئی ہو، اور کسی کا حق میرے ذمہ نہ رہ گیا ہو، اس پر محنت ہو. تو وہ نیت صاف ہوتی جائے گی تو عمل زیادہ سے زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. اور وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. اب یہ وہ مثال دی کہ جب آدمی اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں داخل ہوگا جنت میں کوئی سوا اس کے جو یہودی ہو، اور عیسائی کہتے ہیں کہ سوا اس کے جو نسلی ہو یعنی عیسائی ہو. یہودی اور عیسائی کے بغیر جنت میں کوئی نہیں جائے گا. یہودی کہتے ہیں صرف یہودی جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں صرف عیسائی جائیں گے. اور آج بھی ان کے یہی عقیدے ہیں جی. اور سب سے مبغوض ترین، سب سے قابل نفرت اللہ کے یہاں یہی دو ہیں، یہودی اور عیسائی. اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ کل اللہ سے تعلق کوئی نہیں، اللہ کے نبی کے دشمن ہے اور جنت تلاش کرائے بیٹھے ہیں، اندازہ کریں. تو کہتے ہیں کہ نہیں یدخل الجنہ، ہرگز داخل نہیں ہوگا، نہیں یدخل، ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں، الا سوا اس کے، الا من سوا اس کے جو کان ہودن جو یہودی ہو، اور نصارا یہ عیسائی کہتے تھے یا نصرانی ہو، تو وہی جنت میں جائے گا، باقی کوئی جنت میں نہیں جائے گا. جنت ہماری ہے، بس حالات ہے، تم جدھر پھرتے پھرو. تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں بیچاروں کی. ہاں جی، انہیں پتہ نہیں کہ جنت اللہ کی ہے، تمہاری نہیں ہے. تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں. قل، آپ کہیں ہاتھو برہانکم، لاؤ دلیل لاؤ. جہاں لکھا ہو کہ یہودی کے سوا جنت کسی کو نہیں ملے گی، عیسائی کے سوا جنت کسی کو نہیں ملے گی، لاؤ دلیل. ہاتھو برہانکم، ہاتھو لاؤ برہانکم، اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو، کہ واقعی جنت تمہاری ہے. اور پیچھے آ چکا ہے کہ پھر موت کا مطالبہ کرو، فتمنوا الموت. اگر جنت تمہاری ہے تو پھر موت کا مطالبہ کرو، تمنا کرو، موت کی آرزو کرو، اے اللہ ہمیں موت دے دے. اب چونکہ جنت اہل ایمان کی ہے تو ایمان والا تو موت کا مطالبہ کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ شہادت دے، شہادت، صرف موت نہیں بلکہ شہادت، قتل تیرے رستے میں. وہ تو موت مانگتے ہیں. اس لیے یہ کہ جنت تمہارے لیے نہیں ہے. جو جنت جن کے لیے ہے وہ موت کے طلبگار ہو جاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے دنیا میں رہ کے. اللہ شہادت دے دے تو اپنے جنت میں جائیں آج ہی، کیوں دنیا کے دکھ اٹھائیں. تو جو جن کی جنت ہے وہ جنت کے طلبگار ہو جاتے ہیں. تم بھی ہو کے دکھاؤ طلبگار، ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل. بلا، کیوں نہیں، کیوں کوئی نہیں جائے گا جنت میں. من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنی ذات کو اللہ کے تابع کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، بس اللہ کی رضا پر. سونا ہے اللہ کی رضا پر، جاگنا ہے اللہ کی رضا پر، اٹھنا بیٹھنا ہے اللہ کی رضا پر، بولنا چپ ہونا ہے اللہ کی رضا پر، کھانا پینا ہے اللہ کی رضا پر، محنت کرنی، رزق کمانا ہے اللہ کی رضا پر، تعلقات جس سے قائم کرنے اللہ کی رضا پر، جس سے ٹوٹنا ہے اللہ کی رضا پر. جس نے اللہ کے تابع کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا اپنی ذات کو، وجہہ ہو،
اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا, اللہ کے تابع کر دیا. وہ محسن, اور وہ بھی احسان کرنے والا, یعنی بڑی خوبصورت ہے اس کی نیکی جو ہر شخص کو اچھی لگتی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ضرور تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو, سیرت کو ہر ایک اچھا سمجھتا تھا. دشمن بھی اچھا تعریف کرتے تھے, دشمن بھی صحیح طور پر. اسی لیے حضرت ابو سفیان اپنا واقعہ سناتے ہیں نا کہ جب ہرقل نے یہ کہا میرے ساتھیوں پیچھے ان کو, تم آگے آ جاؤ, ان کو پیچھے کر دو, کہ دیکھو تمہارا سردار اگر جھوٹ بولے تو بتا دینا جھوٹ بول رہا ہے, میں اسے سوال کرنے لگا ہوں کچھ ہے. وہ کہتے ہیں میرا یقیناً ارادہ تھا جھوٹ بولنے کا. کیا مطلب کہ سن کے تو کوئی عیب منسوب کروں, لیکن میں ڈر گیا کہ یہاں تو میری رکھ لیں گے عزت, اور مکے جا کہہ دیں گے سردار جھوٹ بھی بولتا ہے, میری ساری عزت خاک میں مل جائے گی. پھر میں جھوٹ نہیں بولا. تو جو, اور اس تو کہ دشمن ہے اس وقت, اب ابو سفیان جس بات کا دشمن ہے, اور سوال کرنے والا بھی دشمن ہے. تو اس کے سوالوں کے جواب میں بتائی ہوئی باتوں پر گویا شاہ روم کہہ رہا ہے کہ وہ نبی ہے. اگر یہ باتیں جو میرے سوالوں کے جواب میں تو نے کہی ہیں, اگر یہ ساری باتیں سچی ہیں تو وہ اللہ کا نبی ہے, کیونکہ یہ صفات نبی کی ہو سکتی ہے. اندازہ کرے خوبیوں کا. کہ ابو سفیان نے جب سچ سچ بتایا تو ساری خوبیاں بتائی, عیب ہو ہی نہیں سکتا تھا, کہاں سے بتاتے. تو اس نے کہا کہ وہ اللہ کا نبی ہے, اور مجھے معلوم تھا کہ اسے آنا ہے, لیکن میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ تم میں آئے گا. یہ ہے. اور یہ آدمی کہ اگر میں اس کی خدمت میں ہوتا تو اس کے پاؤں دھونے کی خدمت اپنے ذمہ لیتا, اور اگر پہنچنے کی صورت ہوتی تو میں تکلیف اٹھا کے اس کی خدمت میں پہنچتا. یہ ہے, پہچان گیا وہ. تو یہ ہے کہ محسن, اس کا عمل ہی اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ ہر شخص اس کو چاہتا ہے, ہر شخص چاہتا ہے, ہر شخص سے محبت کرتا ہے, کیونکہ عمل خوبصورت ہے. وہ محسن فلہ اجرہ عند ربہ, اس کا اجر ہے اپنے رب کے ہاں. ویسے تو گناہ گاروں کو بخشے گا, کیونکہ زمانے کی مجبوریاں بہت سی رعایتیں دلوائیں گی. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اگر تم عمل کرنے میں 10واں حصہ کوتاہی کرو تو نہیں بخشے جاؤ گے, کیونکہ نبی موجود, فتنہ کوئی نہیں. لیکن امت پر وہ وقت آئے گا کہ اگر وہ 10ویں حصے پر عمل کر کے دکھا دے تو بخشے جائے گی. 90% رعایت ہم اس زمانے میں, لیکن 10% بھی بہت مشکل ہے. بات یہ نا کہ شیطان تو نیت پر حملہ کرتا ہے نا, عمل سے تو ہٹاتا ہے, لیکن اصل نیت پر حملہ کرتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہٹا لوں, اگر نہیں ہٹتا تو نیت تو خراب کروں تاکہ جو کیا عمل ضائع جائے. یہ تو ہو, عمل سے باز نہیں آتا, ضائع تو جائے. تو یہ شیطان یہ کام اپنے کرتا ہے. اس لیے فلہ اجرہ عند ربہ, تو محسن ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ محسن نیت کی خرابی والا محسن نہیں ہو سکتا. محسن ہونا چاہیے, یعنی عمل نیک ہے, بہت خوبصورت ہے, یہ ہونا چاہیے محسن. تم من اسلم وجہہ للہ وہ محسن, جو اللہ کے تابع کر رہے اپنی ذات کو, اور وہ محسن ہو, خوبصورت عمل کرنے والا ہو. فلہ اجرہ, بس اس کا ہے, اس کے لیے ہے اس کا اجر, اس کے لیے, یعنی جو اس نے کیا ہے اس عمل کا اجر اس کے لیے ہے. عند رب, اس کے رب کے ہاں. یہ ہے قرآن دوسرا لایا کرو, پہلی جو لاتے تھے کئی جگہ سے پھنسا ہوا ہے. فلا خوف علیہم, ان پر کوئی خوف نہیں, کیونکہ یہ اولیاء اللہ ہیں. اولیاء اللہ ان کو کہتے ہیں. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دوسری جگہ اولیاء اللہ کی تعریف آئی ہے, الذین آمنوا وهم یتقون, جو ایمان لائے اور پھر تقوی کریں.
کیونکہ وہ احسان کا نام ہی تقویٰ ہے. جب عمل خوبصورت ہوگا تو تقویٰ بنے گا. اگر عمل خوبصورت نہیں ہوا تو تقوی میں کثر ہے، تقویٰ نہیں بنتا. ایمان تو ہے، ایمان کے مطابق عمل کر رہا ہے، لیکن وہ عمل تقوی کے مقام پہ نہیں پہنچا. تقوی کے مقام پہ پہنچے گا تو پھر وہ ولی اللہ ہو جائے گا. ان کے لیے ان اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. الذین آمنوا، کون اولیاء؟ الذین آمنوا ویتقون، جو ایمان لائے اور جو متقی ہیں وہ ہیں اولیاء. متقی شخص اولیاء اللہ ہی ہوتا ہے. تو پھر اس کے درجات ہیں آگے. ضروری نہیں کہ کرامات بھی ہوں. کرامت اولیاء کی دلیل اور علامت نہیں ہے، اور بلکہ عمل. انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی معجزات نبوت کی شرط نہیں ہے. معجزات کو اس ضرورت کے طور پہ دکھائے جاتے ہیں کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ دعویٰ ایسے تو نہیں کر رہا. ایسے اولیاء کے لیے کرامات کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ کرامات اللہ کی طرف سے برکات ہوتی ہیں. تو کسی کو ملتی ہے، کسی کو نہیں ملتی، فتنے میں نہ پڑ جائے. یہ بھی ہوتا ہے کہ اب تو اپنے کچھ بھی نہیں سمجھ رہا اور تقوی میں اور ترقی کر رہا ہے. اگر اس کے ہاتھ پہ کرامات شروع ہو گئی تو پھر غرور نہ آ جائے اور شیطان نہ کام نکالے. طبیعت کمزور ہے اس کی. تو اس لیے سب اولیاء کو اللہ کرامتیں نہیں دیتے. ہاں جی، تو خاص یعنی اس حوصلے والا کہ جس میں تکبر اور غرور نہیں آئے گا. اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں، تو خاص مزاج کے پر کرامتیں بھی آ جاتی ہیں، ورنہ کرامتیں نہیں آتی. تو اور جنید بغدادی کے ہاں ایک شخص کئی دن کافی رہا، کوئی مہینہ بھر. تو پھر چپکے سے جاننے کو کبھی کیسے آئے تھے آپ؟ روزانہ مجلس میں آتے ہیں، کبھی تعارف نہیں ہوا، پھر آپ جا بھی رہے ہو. کہتے آیا تھا، میں نے سنا تھا کہ آپ بہت بڑے بزرگ ہیں، میں ایک مہینہ رہا ہوں، کوئی میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو ایسی میں سمجھے کہ شہرت ہی شہرت ہے آپ کی، کوئی دیکھا نہیں میں نے. کہنے لگے اس ایک مہینے میں کوئی سنت کے خلاف مجھ سے عمل ہوا ہو؟ کہ عمل تو سنت کے خلاف نہیں ہوا. کہتے اس سے بڑی دنیا میں کرامت ہی کوئی نہیں. سنت پر عمل کر جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نبھا جائے، وہ اعتدال ہے اور وہ سادگی ہے، اس کو نبھا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اس سے بڑی کرامت ہی کوئی نہیں. سب سے بڑی کرامت ہی یہ ہے کسی کی. تو اس لیے جو کرامتیں معجزات سے مشابہ ہیں وہ کرامتیں سب کے ساتھ نہیں ہوتی، تمام اولیاء کے ساتھ. تو کہتے کہ خلیفہ غلام احمد حضرت میاں عبد الحدی رحمۃ اللہ علیہ کے والد، جو حضرت لاہوری کے پیر تھے. حضرت کے دو پیر تھے، ایک یہ میاں غلام احمد تھے، خلیفہ غلام احمد، اور ایک تھے تاج محمود امروڑ شریف والے تاج محمود. اور وہ دونوں بھرچونڈی کے